بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض. امن کہتے ہیں کس نے، بھلا کس نے. امن کا مطلب بھلا کس نے. خلق السماوات والارض، تخلیق کی آسمانوں کی اور زمین کی. بھلا کس نے، بتائیں. اللہ نے. اللہ تعالیٰ خود کویشچن کر رہے ہیں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا پانی آسمان سے. کس نے اتارا پانی؟ اللہ. کوئی معبود کر سکتا ہے اور دنیا دار کوئی بندہ کر سکتا ہے بارش برسا دے اور یہ کر لے، سورج نکال دے، آسمان بنا دے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ الْبَهْجَةِ. بہجہ کہتے ہیں بشاشت والے کو، خوبصورت، گرینش، جس کو کہتے ہیں نا لش گرین. بہجہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ الْبَهِجَةِ. ذات بہجہ، بہجہ، ذات بہجہ. بہجہ کہتے ہیں جو خوشنما لگے، بڑا خوبصورت لگے. فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے. فَأَنبَتْنَا، ہم نے اگائے، ہم نے. بہی، حدائق کہتے ہیں باغ کو. ویسے پارک کو بھی حدائق کہتے ہیں، حدیقہ کہتے ہیں. وہاں حدیقہ لکھا ہوتا ہے پارک عرب میں. حدائق ذات بہجہ یعنی ایسے باغ پھر اس پانی سے اللہ نے اگائے. جو پانی اللہ برساتا ہے اس سے باغ اگائے جو یعنی چہرے یعنی آنکھوں کو بشاشت ملتی ہے، خوشنما لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں، رونق والے لگتے ہیں. شاداب یعنی سرسبز و شاداب. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے یہ نہیں ہے یعنی کہ تم کوئی درخت اگا لو. خود نہیں اگا سکتے. دنیا کے سارے بھی سائنٹسٹ مل جائیں نا، اللہ نہ چاہے تو آپ دیکھ لیں کتنی کوششیں ہوتی ہیں. بعض کا تو زمین پیداوار ہی نہیں دیتی. کر لو جو کرنا. پانی جو ہے وہی اوپر آ جاتا ہے، واٹر ٹیبل اس کا اتنا اوپر آ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں. وہاں کلر ہو جاتا ہے وہاں پہ. اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پودا باہر نہیں نکل سکتا، کوئی کومپل نہیں نکل سکتی. اور میں نے آپ کو میرا خیال کل یا پرسوں والے شاید درس میں بتایا تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا. وہ پتا بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پتے نے اب گرنا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اگاؤ ان کے درخت. ہاں پوچھ لیں ذرا کیا کہتے ہیں. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کر سکتا ہو یا کراتا ہو، یا اس کی اتنی اتھارٹی ہو، یا اس کی اتنی پہنچ ہو، یا اس کا حکم اتنا چلتا ہو. اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ. مع اللہ کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں ساتھ کو. مع اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، سیدھی راہ سے ڈیویٹ کر گئے، انحراف کر گئے. اب
سورہ العنکبوت میں بھی اسی طرح ہی آیت فرمائی، ذرا بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس مری ہوئی مردہ زمین میں سے اس کو کون جلا بخشتا ہے، یہ پودوں کو کون نکالتا ہے، لِيَقُولَنَّ اللَّهُ، پکی بات وہ کہیں گے اللہ، اللہ ہی ہے۔ آسمان کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے۔ یہ مشرک کہیں گے سورج کون نکالتا ہے، اللہ۔ چاند کون نکالتا ہے، اللہ۔ ستارے کون نکالتا ہے، اللہ۔ تو وہ اللہ کا ہی کہیں گے کہ آل مائٹی اللہ از ون، وہ تو ایک ہے۔ امن جعل الارض قرار، کس نے زمین کو بنایا ٹھہرنے کی جگہ، زمین کو کس نے بنایا ٹھہرنے؟ اگر زمین ایسے ہوتی اونچی نیچی، دندانے ہوتے، کوئی اور یہاں پہ چیزیں ہوتی، بڑے بڑے ڈائناسور ہوتے اور کوئی ایسی بلائیں ہوتی، تو کیسے رہ سکتے؟ اللہ نے قرار بنا دیا اس کو کہ ہم اس کے اوپر مکان بناتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، 100 قسم کے مشاغل ہیں جو زمین کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرار، ٹھہرنے کی جگہ زمین کو کس نے بنایا؟ اور زمین کس نے بنائی؟ وہ تو اللہ نے بنائی نا۔ وجعل خلالها انہار، اور اس میں سے ندیاں کس نے بہائیں؟ خلال اس کے بیچ میں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ اسپیشلی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو یہ ندیاں خود بخود ہی بنتی جاتی، چشمے ہوتے ہیں اور آگے خود بخود اس کا جو وہ کورس بنتا جاتا ہے، واٹر کورس۔ جی، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر کس نے ان پر اوزان ڈالے، وزن ڈالا، نہیں تو یہ ان بیلنس ہوتی، اوپر نیچے ہوتی، ہلتی زمین۔ تو کس نے یہ اس کے اوپر یہ رواسی پہاڑ کس نے بنائے اس کے اوپر، تاکہ بیلنس رہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اب دو سمندر یا دو دریاؤں کے درمیان اللہ نے کیا وہ جو حاجز ہے، آڑ، وہ کس چیز کی ہے؟ وہ سکرین جو ہے، کٹھے بھی چل رہے ہیں اور مل بھی نہیں رہے۔ اب دیکھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اس کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک سکرین ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ وہ ملے ہوئے بھی ہیں لیکن الگ الگ بھی ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا کڑوا ہے، وہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ہاں جی، دور تک نظر آتا ہے۔ اور یہ پہاڑوں کے بارے میں آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ غاشیہ میں بھی کہا کہ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو اوپر جو بنایا ہے کس نے بنایا؟ اگر بالکل ہی نیچے ہوتے کہ سر لگ جائے، کتنے اونچے بنائے کہ جہاز چل رہے ہیں، آپ کے بحری جہاز ہیں، چیزیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان کو نصب کیسے، کس نے کیا؟ پہاڑوں کو کس نے وہاں پہ جو اس کو قائم کیا؟ آلہ مع اللہ، کیا کوئی الہ اللہ کے ساتھ ہے؟ اور جگہ جگہ اللہ پاک الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی آگے بھی آئے گا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا ادراک نہیں رکھتے، وہ ان کو سمجھ نہیں ہے، یا وہ غور نہیں، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس کا اتنا بڑا سسٹم ہے، یار جو چل رہا ہے
کبھی اتنا یعنی سیکنڈز کا ملی سیکنڈز کا فرق نہیں پڑا. اور یہ نہیں کہ دن کے بعد رات نہ آئے اور رات کے بعد دن نہ آئے، چلتا ہی رہے. آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. امن یجیب، یجیب کا مطلب ہوتا ہے جواب دینے والا. بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے؟ مضطر کہتے ہیں جو بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، لاچار، بے بس، مصیبت زدہ انسان یا کوئی بھی چیز، اس کو کون جواب دیتا ہے؟ اس کی جب اس صدا جب آتی ہے، اس کی ندا، اس کو کون جواب دیتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. جب لاچار یا مصیبت زدہ اللہ کو پکارتا ہے، مظلوم، تو اس کا جواب پھر کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی وہ برائی تکلیف کون دور کرتا ہے؟ یکشف، کاشف کہتے ہیں دور کرنے والے. یکشف السوء یعنی وہ جو برائی ہے، جو وہ تکلیف ہے یا بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کو کون رفع کرتا ہے؟ اللہ. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کس نے بنایا وارث زمین کا؟ اب یہ شاہد صاحب کے پاس یا ڈوگر صاحب کے پاس یا ملک صاحب کے پاس جو زمین ہے، یہ کیا شروع سے ان کے پاس تھی؟ بھائی گلشن نور نہیں بنی تھی، ہمارے مکان بھی نہیں تھے. یہ اب ہم نے زمین لی اور اس کے وارث اللہ وارث بناتا ہے، تو اللہ کی وارث ہیں ہم. اور پتہ نہیں کتنے لوگ تبدیل ہو چکے ہیں اسی زمینوں پہ. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ او کوئی نہیں، بس چلن دے، ہوں ہو گیا بس. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں یا دھیان کرتے ہیں، بہت کم ہے. گلیل کہتے ہیں بہت کم. اور ایک سورہ اسراء میں، جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اللہ پاک نے یہی بات فرمائی، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ وَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تجرون کہتے ہیں یعنی فریاد کرنے والے کو، رونے پیٹنے والے کو، کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُم. یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، جب تمہیں تکلیف کوئی آ جاتی ہے تو پھر کس کو رو رو کے پکارتے ہو؟ نہ یہ نعمتیں نہیں تمہیں بچا سکتی. بیماری آ جائے تب، کوئی تکلیف آ جائے تب، کوئی حادثہ ہو جائے تب، کوئی فوت ہو جائے تب، پھر اللہ کو ہی پکارتے ہو. وہی صبر دیتا ہے اور وہی اس کی تلافی کرتا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں، جنگلوں میں اور سمندروں میں؟ کون دکھاتا ہے راستہ؟ اللہ. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور آپ دیکھیں کہ جو خوشخبری والی ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا، جب گرمی ہو، جب بارش ہونے والی ہو، تو پھر ٹھنڈی ہوا پہلے اللہ بھیجتا ہے. جو خوشخبری ہوتی ہے بارش کی، تو وہ کون بھیجتا ہے؟ وہی بعض کا گرمی میں ٹھنڈی ہوا، ہاں جی، گرمی میں اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ریحا بشرا، ریحا بشرم بین یدی رحمتہ.
یعنی اس کی جو رحمت ہے اس سے پہلے جو خوشخبری آتی ہے ٹھنڈی ہوا کی، ہوائیں چلتی ہیں، پرندے آتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، الہ مع اللہ. اب پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون. تعالی اللہ، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. اللہ اس سے بہت بلند ہے. جو یہ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کی 5 تک کے برابر بھی نہیں ہو، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی. امن یبدأ الخلق. اب آؤ بات کرو، کون پیدا کرتا ہے مخلوق کو؟ ایک کاکروچ تو بنا کے دکھاؤ، ایک مکھی بنا دو. امن یبدأ الخلق، کون پیدا کرتا ہے خلق کو؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا کون؟ اللہ اکبر. وہ آپ کو یاد ہے وہ جو بوسیدہ ہڈی لے کے آیا تھا مشرک، اور اللہ کے رسول کے سامنے اس نے جو ہے اس کو مسلا اور کہا کہ یہ محمد کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہڈی بالکل بوسیدہ جو ہو گئی ہے، کون زندہ کرے گا اس کو؟ اللہ نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. وہ ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنا جانتا ہے، وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آپ کو آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اب تو آ جانی چاہیے. اور ایک جگہ اور فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اگر اللہ تمہارا رزق جو ہے نا وہ یعنی اس کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا اللہ کی اذن کے بغیر کوئی. بھائی بعض اوقات ایک بڑے بڑے آپ دیکھیں لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، بڑے رچ بندے ہوتے ہیں، دنوں میں مہینوں میں وہ جناب روڈز پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ گداگر سے گدا سے شاہ کر سکتا ہے اور شاہ سے گدا کر سکتا ہے. اور ایسے دنیا میں بیسیوں کیسز ہیں، چھتیوں کیسز ہیں. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اور اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو پھر ایک کوئی دلیل ہی لے آؤ، کوئی سند لے آؤ اس بات کی کہ کوئی اور بھی معبود ہے اللہ کے ساتھ. اللہ ہو. آگے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں اور زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں ان کو اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ کیا کوئی نبی، کیا کوئی رسول، کیا کوئی پیغمبر، کیا کوئی پیر، کیا کوئی بت، کیا کوئی اور اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی پہاڑ، کوئی جن، کوئی فرشتہ کو بتا سکتا؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اور اس بات کو اللہ پاک نے کہا سورہ نمل میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب. غیب کی باتیں آسمانوں زمینوں میں یعنی پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے سوا. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا دوبارہ. ہزاروں سالوں سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، دے ڈونٹ نو کہ کب اللہ دوبارہ ان کو جلا بخشے گا. اور یہاں بھی وہی دوبارہ وہی ہے کہ وما یشعرون ایان یبعثون.
کہ ان کو اتنا نہیں علم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. میں اگر کسی کو پیر مانتا ہوں تو اس سے ذرا پوچھوں تو سیکھے کدوں دوبارہ کدوں اٹھنا سر جی دسو ذرا. وہ کہے گا میں تو مر رہا ہی نہیں. ہاں جی بالکل ایک لمحے کا نہیں پتہ. ہاں ذرا یہ تھوڑے رہ گئے پھر کر دیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ. بل ادارک، دارک کہتے ہیں تھک جانے کو، یا جیسے کوئی چیز ختم ہو جائے، ایک بندے کے پاس نالج ہی ختم ہو گیا، اس کو اس سے آگے پتہ ہی نہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کا جو علم ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے بڑا محدود دیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کب قیامت آئے گی. بَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہمیشہ یہی کہا انہوں نے. ہاں بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے ضمن میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس بارے میں وہ اندھے ہیں، یعنی ان کو علم نہیں ہے، ان کی بصیرت نہیں بتا سکتی کہ وہ کب دوبارہ جو ہے نا وہ اٹھیں گے. وما علینا الا البلاغ.